السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں حد درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قول صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ عشرہ نجات من النار کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے آخری رات میں سب لوگوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان شریف کی آمد کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں بہت سارے نصیب والے لوگوں کو اللہ تعالی معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو دو عشرے گزر گئے، آخری عشرہ ہمارے پاس میں اب بھی باقی ہے، اور جو کمی ہو اس کو پورا کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں ایک بہت بڑا انعام جو ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے، وہ لیلۃ القدر کا ہے، کہ شب قدر جو اللہ نے رکھی ہے وہ آخری عشرے کے اندر رکھی ہے۔ تو 21 سے لے کر کے 29 تک جتنی بھی راتیں ہیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں عبادت و بندگی بکثرت کرنی چاہیے۔ اور ابھی تو رات ہمارے پاس میں بڑی چھوٹی ہے کہ ادھر افطار کیا اور تراویح پڑھی اور سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، تو الحمدللہ سبھی لوگ یوں تو جاگ ہی لیتے ہیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ 21 سے لے کر کے آخر تک کی جتنی راتیں ہیں اس میں شب قدر کے انٹینشن کے ساتھ میں چلے، چونکہ رات تو ایک ہی ہے مگر وہ ہر سال بدلتی رہتی ہے، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پورے 9 راتوں کے اندر سے کون سی رات کو شب قدر بنا دیتا ہے، لیکن اس کے مل جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی پوری ہماری دنیا کی جو ایج ہے نا اس کے برابر جو ثواب ہے وہ ایک نائٹ کی ورشپ کے اندر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی مقدس رات ہے، اور اس کی ہم لوگوں کو تلاش کرنی چاہیے، اور انگلینڈ والوں کے لیے اس کی تلاش اس لیے آسان ہو گئی ہے کہ ابھی تو کوئی رات کو سوتا ہی نہیں ہے، اور روزہ رکھ کے ہی سب سوتے ہیں، تو پھر رات کو جاگتے ہی ہیں، تو پھر اس کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف نمازی ہی پڑھتے رہے، آپ اپنا کام درود شریف ذکر جو کچھ ہے وہ پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ میں گزاریں۔ کچھ عورتیں پیریڈ میں ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہم تو پیریڈ میں ہے اس لیے ہم سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر آخری عشرہ ہو اس میں ایسا ہو جائے تو وہ سمجھتے ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو اپنا پورا وقت بیکار گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر طرح کے ذکر و اذکار کی آپ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے۔ تو ہم لوگ جو آپ کو تسبیح دیتے ہیں
وہ تسبیح آپ پڑھیں، اس کے علاوہ جو کچھ ذکر خیر آپ کر سکتے ہیں قرآن کو چھوڑ کے وہ سب کریں، لیکن ٹائم کو بیکار نہ گزارے، اس لیے کہ یہی دنیا کی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے دی گئی۔ اور بات ہے کہ ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے اور یہ سمجھتے کہ بھئی دنیا کی زندگی دنیا کے لیے ہے تو صرف دنیا کمانے میں ہم گزار دیتے ہیں، آخر دین کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی ملی ہی ہے آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، تو ہم یہاں کا اچھا بنانے کی کوشش میں اتنے لگ جاتے ہیں، یہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے وہ تو بہت لوگوں کے، کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے، زیادہ تر تو لوگ دنیا میں ڈیفیکلٹیز میں ہی رہتے ہیں اور آخرت بھی نہیں بنا پاتے ہیں، تو دنیا تو بننے والی ہی نہیں ہے، وہ تو ایسا چلتا ہی رہے گا، آگے پیچھے اپ اینڈ ڈاؤن اس میں تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ صحیح فکر ہم لوگوں کو آخرت کی ہونی چاہیے کہ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، پھر وہاں سے ہم لوگوں کو ہٹنا نہیں، تو پھر وہاں اگر ہم لوگوں کو جنت مل جائے تو پھر یہ سمجھو کہ ہمیشہ کا آرام مل گیا، پھر تو کچھ ٹینشن ہی نہیں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ چلتے ہی رہیں گے۔ تو یہ تھوڑے سے اوقات جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں اس کی قدر کر لی جائے تو ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ اچھی بن سکتی ہے، اور اس کو اگر ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو یہ تو بننے والی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اب یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں پوری دنیا پرابلم میں آ گئی، پیسے کی تھوڑی رقم ہی ہے، سب کے پاس سب کچھ ہے، لیکن سسٹم بریک ہو گیا ہے، اس لیے کہ باہر نکل نہیں سکتے ہیں، فائدہ اٹھا نہیں سکتے ہیں، گھوم پھر نہیں سکتے ہیں، بیماری کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں آ گیا ہے۔ یہ کاش جتنا اس بیماری سے ہم لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے اتنا خوف ہم لوگوں نے رکھا ہوتا نا تو یہ مسلمانوں کو سدھارنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سارے مسلمان خود بخود اچھے بن گئے ہوتے کہ بھئی یہ تو بیماری کی وجہ سے آپ لاک ڈاؤن کیوں گئے کو باہر جائیں گے تو یہ بیماری لگ جائے گی پرابلم آ جائے گا، بیماری لگ جائے گی پرابلم آ جائے گا، نہ بچے نکل رہے نہ آپ نکل رہے ہیں۔ تو اسلام نے تو آپ کو کہا کہ بھئی گناہ کی بیماری بھی مت لگاؤ، اس لیے کہ دنیا کی بیماری لگ جاتی ہے تو تم کیا ہوگا، بہت بہت تو مر جاؤ گے، تو مرنا تو یوں بھی ہے، بیماری سے مرے وہ چاہے بغیر اس کے مرے، لیکن موت تو اللہ نے لکھی ہے، وہ تو آگے پیچھے ہونی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا تو ہم علاج بظاہر نہیں کر سکتے، بچ بچ کے اپنے لیے ایک تسلی حاصل کر سکتے ہیں کہ بھائی چلو میں الگ رہوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، الگ رہوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، مگر لکھا ہے تو پھر الگ ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو جو لکھا ہی ہے اس کے حساب سے ہوتا ہی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی نفس مرتا نہیں ہے مگر اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اس کے فرمان سے، تو بغیر فرمان الہی کے کچھ نہیں ہوتا ہے، مگر پھر بھی پروٹیکشن لینے کے لیے اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ بھئی اسباب میں آپ اسباب کا سہارا لو، اپنے آپ کو بچانے کی اور ڈیفینس کی کوشش کرو، تو ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اس کے حساب سے ہم لوگ اس میں کام کرتے ہیں، ورنہ تقدیر کو کوئی آگے پیچھے تو نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال تو جتنا ہم اس بیماری سے ڈر گئے ہیں اتنا خدا کا خوف پہلے سے ہم نے رکھا ہوتا تو یہ حالات ہی نہیں آتے، ایسی نوبت ہی نہیں آتی، مگر یہ تو بتانے کے لیے کہ اے بیماری سے ڈرنے والے، اللہ نے تجھے پہلے ہی سے کہا ہے کہ میرا خوف رکھنا، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو کچھ کرتا ہوں میں یعنی اللہ ہی کرتا ہے، تو اس کا خوف تو ہمیں حرام کی طرف جانے سے منع کیا تھا، حرام چیزوں کی طرف بڑھنے سے منع کیا تھا، حرام چیزوں کی دیکھنے سے منع کیا تھا، ان سب چیزوں سے منع کیا تھا کہ بھئی اس سے جو تمہیں بیماری لگے گی تو تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، جنت چلی جائے گی، جہنم میں چلے جاؤ گے، عذاب میں چلے جاؤ گے، آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو آج یہ بیماری دنیا برباد کرتی ہے تو ہم پرابلم میں آ گئے ہیں، لیکن اسلام نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے وہ بھی ایک مرض ہے، وہ بھی ایک بیماری ہے، وہ بھی ایک وائرس ہے، اور وہ جس کو لگ جاتا ہے نا اس کے پاس سے جنت چھین لی جاتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، آخرت کی زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے، اور یہاں کی زندگی تو ہے لمیٹیڈ،
وہ برباد ہوئی تو کیا ہوا، وہاں تو ہمیشہ کی ہے، پھر مرنا ہی نہیں ہے، وہ برباد ہو جائے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اس مسلمانوں کو اس وائرس سے یہ عبرت بھی لینی چاہیے کہ سارا کنٹرول اللہ کا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم لوگ کچھ بھی کر لے جائیں پھر بھی ہم لوگوں کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو کچھ بھی نہیں، سب کچھ سسٹم صحیح چل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ڈالا ہے ورلڈ کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے، سب سکون سے ہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ پرابلم میں آ گئے ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں پرابلم میں آ گئی ہے نہ، اب آپ کا کوئی بھی چیز جو آپ نے بڑھائی ہے وہ اس کے آگے آپ استعمال میں لا ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو کنٹرول اس کا ہے، آپ ہمیشہ اس کے ماتحت ہے، تو آپ اس کا بن کے رہو نا، تو ہر پرابلم میں وہی تمہارا سپورٹ کرے گا اور تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو پھر ہمیں ایک سبق اور ملا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ میں اٹیچ ہو جانا چاہیے، اس کے ریلیجن کے ساتھ میں ہمیں اٹیچ ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی مذہب کے دائرے میں گزارنی چاہیے، اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے، اوقات کو لایانی اور بیکار ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی زندگی کے ذریعے سے ہمیں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنانی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاؤ کہ بیٹے دیکھو اسکول بھیجتے ہیں، پھر کالج جاتے ہو، پھر یونی جاتے ہو، اپنی زندگی کا 1/3 حصہ تم نالج حاصل کرنے میں لگاتے ہو، کیوں لگاتے ہو، کتنے آورز لگائے، کوئی اس کا حساب لگاتا ہے کہ ایک بچہ نرسری سے لے کر کے یونی تک جتنے سال اسکول جاتا ہے اس کے پیچھے آنے جانے کے سارے اور اس کا ہوم ورک کرنے کا ٹائم، اسکول میں پہنچنے کا، وہاں رہنے کا ٹائم، ان سب کو اگر آپ حساب میں لگاؤ نا تو زندگی کا 1/3 ٹائم ایک بچے کا صرف دنیاوی نالج حاصل کرنے میں چلا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہوتا ہے کہ صرف دنیا اچھی بن جائے، اور کچھ ہے نہیں ہے۔ پھر بھی تو کتنے ایسے ہیں کہ بیچارے بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد، اتنا ٹائم لگانے کے بعد بھی انہوں نے جو کیا اس میں سے کوئی جاب نہیں ملا تو پھر وہی آرڈینری جاب کے اندر جا کر کے اپنی زندگی کی کفالت کرتے، اور اتنے آورز جو اس نے لگائے تھے وہ سب اس کے بیکار چلے گئے۔ جبکہ دین میں ایسا نہیں ہے، تم تھوڑا بھی کرو گے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تھوڑی بھی نیکی کرو گے نا اس کو بھی دیکھو گے، وہ بھی بیکار نہیں جائے گی، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، برائی کرو گے وہ بھی لکھی جا رہی، بیکار نہیں جائے گی، وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ تو فرماتا ہے یہاں تو تھوڑی بھی نیکی کی ہے نا اس کو ہم بیکار نہیں جانے دیں گے، تمہارے نام پر لکھ کر کے آخرت میں اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آگے لے جائیں گے، بیکار ہونے کا سوال نہیں ہے۔ یا 1/3 لائف ہمارے بچوں کی اسکول کی اور دنیا کی نالج کے پیچھے لگ جاتی ہے، دن کا کچھ بھی نہیں آتا ہے، نہ نماز سیکھ پاتا ہے، نہ دین سیکھ پاتا ہے، نہ نمازوں میں قریب ہو پاتا ہے، صرف پورا دنیا کا بن کے رہ جاتا ہے اور وہ بھی پورا فائدہ اس سے نہیں ہوتا ہے۔ تو حالانکہ ایک مسلمان بن کے زندگی گزارے تو اس کی دنیا بھی صحیح چلتی ہے اور آخرت میں بھی وہ فائدہ اٹھائے گا، وہاں بیکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، بیکار نہیں کرے گا، تم جو کچھ کرو گے سب لکھا جا رہا ہے، اس کو 10 ٹائمز منیمم اپ کر کے اس کا ریوارڈ اللہ تعالی جنت کے ذریعے سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو وہاں تو پرابلم میں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں، اگر آپ سیدھے سیدھے چلتے رہو تو اپنی دنیا بھی بناؤ، لیکن اپنے بچوں کو کہو بیٹے در حقیقت تو ہمارے نزدیک آخرت ہے، جب ہم دنیا بنانے کے پیچھے 1/3 لگا رہے ہیں اور 1/3 سونے میں لگا رہے ہیں، 8 گھنٹے روزانہ سوتے ہیں تو 1/3 لائف کا سونے میں چلا گیا، تو 1/3 تم نے سونے میں گزار دیا، 1/3 تم نے دنیا کا نالج حاصل کرنے میں گزار دیا اور باقی رہ گیا 1/3۔ تو اس 1/3 کو اس میں تو پھر آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، اس سے ملتے اس سے ملتے، کیا کیا کرتے ہیں، تو پھر جہاں ہمیشہ رہنا اس کے لیے اس 1/3 میں بھی کتنا حصہ ہمیں نکالا۔ تو خدا را غفلت مت کرو،
ہم چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. میں نے گزشتہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ چلو بھائی آپ کو کچھ یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے, قل ہو اللہ کی سورت سب کو آتی ہے. ارے بھائی چلتے پھرتے اسی کو پڑھتے رہو نا, تو شام میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو کتنے قرآن پڑھنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے گا. آئے نا چلتے پھرتے, حالانکہ کچھ نہیں کرنا, وضو کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ہاں پیریڈ میں نہیں پڑھ سکتی عورتیں, باقی بغیر وضو چلتے پھرتے سورہ اخلاص منہ زبانی پڑھ سکتے, اس کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں. تو کتنا وقت تمہارا لگے, چلو ہم کام کے لیے گئے اور کہاں بھی گئے, اپنی شاپنگ کے لیے گئے, سب گئے, اور اس کے ساتھ میں ہم نے اندر سے چالو رکھا سورہ اخلاص پڑھنا, سورہ اخلاص پڑھنا, سورہ اخلاص پڑھنا, تو کتنا ثواب بھی ہم نے حاصل کر لیا, اور اس کے ساتھ میں ہم لوگوں نے اپنا کام بھی کر لیا. تو عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی بیکار نہیں کرتے ہیں. کم سے کم اتنا ضرور لے کر کے چلو کہ جتنا میں دنیا کے پیچھے لگا رہا ہوں اپنے لائف کا حصہ, کم سے کم اتنا حصہ میں اللہ کے دین کے لیے لگاؤ, تاکہ اتنا تو میں کہہ سکوں کہ اللہ چلو اتنی میری ضرورت تھی تو میں نے آدھا ادھر لگا لیا اور آدھا ادھر لگا لیا. میں نے آپ کو حساب پتا, اس میں تو 2/3 نکل جا رہے ہیں, 1/3 بچا, اس میں بھی ہزاروں پرابلم ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ جس کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہے, اور جس کے لیے نہیں بھیجا ہے اسی کے پیچھے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو چلو یہ لاک ڈاؤن ہے نا, مگر وہ آدمی کو بہت کچھ سکھا کے جائے گا. ہمیں مالی اعتبار سے نقصان بھلے ہوا ہے, لیکن ہم لوگوں کو اسپرچولی نقصان نہیں ہے, مذہبی نقصان نہیں ہے. مذہبی نقصان کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں ایک دماغ بنانے کا سلیقہ مل جائے گا کہ کنٹرول اللہ کا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر اس کے جانب سے کوئی پرابلم آئے, اور نہ پوری دنیا کچھ کر سکتی ہے اگر اللہ کی طرف سے پرابلم آ جائے. تو اس لیے آدمی کم سے کم اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. تو خدا کا خوف ایسا ہے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا ڈر رکھنا یہ ساری حکمتوں کا فاؤنڈیشن ہے. تو جو کچھ دماغ میں لاؤ اس کا فاؤنڈیشن اللہ کا خوف ہے. اگر اللہ کا خوف ہمارے پاس میں آ جائے نا, ہماری ہر چیز صحیح ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنا خوف یاد دلانے کے لیے ہم لوگوں کے پاس میں ایک وائرس کو بھیجا ہے کہ دیکھو بھائی بہت کمزور ہے, نظر بھی نہیں آتا ہے, دکھتا بھی نہیں ہے, مگر اتنا پاورفل ہے, اتنا پاورفل ہے کہ تم پوری دنیا مل کر کے کوشش کرو کہ اس کو اسٹاپ کر لے جاؤ تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم اتنے کمزور کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے بھیجا ہے, کہ اتنا کمزور کہ دکھتا بھی نہیں ہے, اس کو تم سب مل کے نہیں روک سکتے. تو اللہ کا بڑا عذاب آ جائے تو تم کیسے روک سکو گے؟ جہنم کا عذاب جب تمہارے سامنے آئے گا تو تم اسے کیسے روک سکو گے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی بھی آدمی مقابلہ کسی طرح نہیں کر سکتا ہے. تو جب ہمیں پتا ہے کہ اللہ سے مقابلہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو پھر ہم گناہ کر کے, نافرمانی کر کے, اسلام سے دور ہو کر کے اور صرف دنیا میں لگ کر کے پھر اللہ سے مقابلہ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ ادھر کا بھی کرو, ادھر کا بھی کرو, اور دونوں جانب رہو, تاکہ کم سے کم یہ کہہ سکو کہ میں نے دنیا بھی بنائی, میں نے اپنی آخرت بھی بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں اس مہینے میں آخری عشرے کے اندر ایک رات عطا فرمائی ہے. تو ابھی جو راتیں آ رہی ہیں نا, ان میں آپ عشاء کی پہلے مغرب پڑھیے گا, افطار کیجیے گا, اس کے بعد میں پھر آپ عشاء کی نماز شروع کیجئے گا, پھر تراویح پڑھیے گا, وتر پڑھیے گا, اس کے بعد میں تھوڑا سا ذکر اذکار کیجئے گا, پھر سحری کا وقت ہو جائے گا, سحری کیجئے گا, فجر ہو گئی, بس تھوڑی سی رات ہے. مگر فائدہ اتنا ہوا کہ اگر یہ ہمیں مل جائے, اور انشاءاللہ ہمارے انگلینڈ والوں کو تو مل کے رہے گی, چونکہ ہم لوگ تو سوتے ہی نہیں ہیں, اور رات میں جاگتے ہی ہیں, مگر تھوڑا سا اپنا سیٹنگ پہ نیت ضروری نہیں. بے یوں تو آپ بھی جاب کرنے والے, رات کو جاب کرنے والے ہر رات ہی جاگتے ہیں نا, تو کیا شب قدر ہو جائے گی؟ کچھ نہیں ہے, وہ ورک کے لیے جاگ رہا ہے. ہم انٹینشن بنائے کہ میں اس لیے نہیں جاگ رہا ہوں کہ رات چھوٹی اور سوتا ہی نہیں, یہ غلط ہے. نیت بنا لو کہ بھائی نہیں, یہ راتیں ہیں آخری, اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے, اس میں بندگی کرنی ہے, اس میں شب قدر ہے, اسے حاصل کر کے رہنا ہے. تو انٹینشن رہے گا نا, تو نیت کے ساتھ ہم جاگیں گے. بغیر نیت کے تو تم دن بھر بھوکا رہو نا, روزہ نہیں ہوتا ہے.
اس میں بھی شرط ہے کہ کھانے پینے اور جماع سے نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ میں رکنا، یہ روزہ ہے۔ ورنہ پھر آدمی صبح صادق سے لے کر کے رات تک کچھ بھی نہ کھائے، کچھ بھی نہ پیے، اور کوئی ثواب روزے کا نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیت نہیں ہے۔ نیت کرو نہ تو ثواب ملتا ہے، تو ہمیں نیت بھی ساتھ میں کر لینے کی، ہاں یہ جتنی بھی راتیں ہیں میں رات کو جاگ رہا ہوں تو یہ مت کہنا کہ چھوٹی ہے اس لیے جاگ رہا ہوں، دماغ سے نکال، چھوٹی اس لیے جاگ رہا ہوں، نہیں، یہ راتیں اس میں شب قدر رکھی ہے تو مجھے اس کو حاصل کرنا ہے، اس لیے جاگنا ہے، اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں بندگی کرنی ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ تو انشاءاللہ یہ تو جاگتے ہی ہیں، مگر سب کو مل جائے گی، تو اس کا تھوڑا بھی لمحہ بیکار میں مت ڈالنا، تھوڑا بھی نہیں۔ مغرب سے سیٹنگ کر لو کہ وہی فجر کے جو اپنے سحری اینڈ کرتے ہیں نا، وہاں تک کا جو پیریڈ ہے اس میں سحری بھی آ جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن لایا نہیں، بالکل نہیں، بس جو کرو دن کا کرو، جو کرو دن کا کرو، تاکہ پوری رات بس اللہ کے ذکر کے ساتھ میں ہماری لگ جائے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک رات مل جائے نا تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، کہ جب ڈے آف ججمنٹ کو تم اٹھو گے نا تو تمہارا میزان عمل پر تمہارا عمل نامہ لائیں گے تو اس میں لکھا رہے گا کہ وہ 83 years 4 months کی عبادت تو ایکسٹرا ایک ساتھ میں وہ کہنے ایک کے اندر بند کر کے رکھی ہوگی، بھائی اس میں نکالو تو کہو یہ اتنے سال کی عبادت اور تنہا اس کو مل گئی ہے، کہ اس لیے ملی ہے کہ اس کو شب قدر مل گئی تھی۔ تو اگر ہر سال ہم ایسی قدر کر لے جائے نا تو انشاءاللہ جو ہم سے پہلے امتیں گزر گئی ان میں سے لوگوں کو 400 سال 500 سال 1000 سال کی عمر ملتی تھی، اتنے جیتے تھے پھر مرتے تھے، ہم لوگ تو 60-70 میں مر جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کا تو ثواب بہت کم رہ جاتا۔ تو اللہ نے ہم لوگوں کے لیے ایک مہربانی فرمائی کہ چلو میرے آخری نبی کی امت مجھے پسندیدہ ہے، میں نے ایج اور عمر اس کو بہت کم دی ہے، تو پھر ڈے آف ججمنٹ کو لوگوں کی نیکیاں آگے نکل جائے اور آخری نبی کی امت کی نیکیاں پیچھے رہ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری نبی تو میرا محبوب ہے اور اس کی امت کو تو مجھے سب سے ٹاپ پر رکھنا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ چلو وہ ٹائم دے کر کے آگے نکلے ہیں اور میں تم کو ایک رات دیتا ہوں، اس کی قدر کر کے میں تم کو آگے نکال دوں گا۔ تو ہم اپنی زندگی میں اگر 5-25 بھی اگر شب قدر پا لیتے ہیں اور اس کی قدر کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگوں کی لائف میں ڈے آف ججمنٹ کو ہزاروں سال کی عبادت لکھی ہوگی۔ اس لیے اس کو بیکار مت کرنا، ابھی سے نیت کر لینا کہ اب سے جو رات ہم جاگ رہے ہیں وہ شب قدر کو حاصل کر کے رہیں گے، یعنی اس میں کوئی بھی لایا نہیں کام ہمارا نہیں ہوگا۔ تو ذکر بھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ہفتے کی جو تسبیح ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، تو اس میں ہم لائیں گے یا غفارو اجنی من النار۔ اجنی من النار تو اپنے اس ہفتے میں بھی کیا تھا، چونکہ ایک نائٹ اس کی جا رہی تھی تو میں نے اس کو ملا دیا تھا، تو اجنی من النار ہم ساتھ میں ملائیں گے، لیکن اللہ کی صفت یا غفار کا اس سے پہلے اضافہ کر لیں گے۔ تو آپ کو سیکھنا نہیں ہے، بالکل ایزی، وہ تو آپ نے یاد کر ہی لی تھی نا، تفسیر یا غفار ملا، یا غفار اجنی من النار، یا غفار اجنی من النار۔ تو آپ کے اللہ سے مغفرت کے لیے بھی بات ہو جائے گی غفار کہنے سے، اور یہ آخری عشرے میں اجنی من النار کے ذریعے سے اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، تو الحمدللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ اس پورے عشرے کی جو تسبیح آپ کو بتا دے رہا ہوں، جہاں تک آپ لائیں گے تو بالکل آخری ہی ایام ہمارے ہوں گے، تو آپ اس کو یاد کر لیں، یا غفار اجنی من النار، یا غفار اجنی من النار، یا غفار اجنی من النار، بکثرت اس کو پڑھے، بکثرت اس کو پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرما کہ آخری رات میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے فری کرنے کا مژدہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، یعنی یہ جہنم میں نہیں جائے گا، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو کاش کہ اگر ہم پڑھیں اور اللہ ہمارے پڑھنے سے راضی ہو جائے نا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے گا کہ جس کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ
اللہ کی لسٹ میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے، اس کو تو ہم نے رمضان کے صدقے میں نجات دے دی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے نا، بہت آسانی کے ساتھ میں ہو جائے گا۔ تو ابھی سے شروع کر دیجئے کہ یا غفار اجرنی من النار، جو باقی جو آپ پڑھتے قرآن شریف وغیرہ اپنا چالو رکھے، باقی جو ٹائم ہے نا ایکسٹرا اس میں چلتے پھرتے اس کو ورد میں رکھے تاکہ دونوں کام ہمارا بنا رہے۔ اور رمضان کے بعد بھی لاک ڈاؤن کھل جائے تو پھر میں یہ مت سمجھنا کہ ہم لوگ تو فری ہو گئے ہیں، نہیں، مسلمان کبھی فری نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان تو وہ دنیا میں آتا ہے پہلے دن سے لاک ڈاؤن ہو کے ہی آتا ہے۔ ہم کون سے فری ہو کے آئے، ہم تو لاک ڈاؤن ہو کے ہی آئے۔ تو ہماری تو زندگی قید خانے میں نا، اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے آقا کی زبان سے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، تو ہمارے لیے تو قید خانہ ہے۔ تو قید خانے کا مطلب ہے قید خانے میں لوگ کیا ہوتے ہیں، لاک ڈاؤن ہی ہوتے ہیں نا، تو بنی ہے، ان کو باہر نکلنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ تو پہلے ہی سے لاک ڈاؤن ہے، اس لیے یہ مت کہنا کہ یہ لاک ڈاؤن کھلے گئے۔ دنیا کا لاک ڈاؤن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پر ہے، لیکن جہاں تک ایک مسلمان کا سوال ہے تو ہم تو پہلے ہی دن سے لاک ڈاؤن ہے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں، قانون میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، قانون میں رہتے ہوئے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگوں کو حاضری دینی ہے۔ اس لیے ہمارا لاک ڈاؤن تو کبھی کھلنے والا نہیں ہے۔ مریں گے تو کھلے گا، لیکن پھر وہاں پھر اچھے ہے تو پھر فری کر دیا جائے گا، نہیں ہے تو پھر ادھر پھر نیا لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، عذاب کا، پرابلم کا۔ تو اچھا کام کر کے جائیں گے تو ادھر لاک ڈاؤن ختم ہوگا، دنیا میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم تو ہے ہی اللہ کے قانون کے ماتحت، ہم پہلے ہی سے اسی میں ہے، نکلنا چاہیں بھی پھر بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو یہ سمجھ کے چلو کہ بھئی اللہ کے قانون کا لاک ڈاؤن تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ ملک والوں نے منع کیا کہ بھائی مسجدوں میں نہیں جا سکتے، سب بند، تو مسجد بھی بند۔ تو ان کے قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کہا بھائی مسجد بھی بند، اس کو بھی لاک ڈاؤن کر دیا۔ تو چلو قانون ہے، جس ملک میں رہتے ہیں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ان کے ماتحت ہے، اس لیے اس کو بریک نہیں کر سکتے۔ اور وہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ پرابلم میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ان کے کہنے سے مسجد کو ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، لیکن لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہر نماز کے وقت آپ آ جائیں گے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے اور اب مسجد میں جانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج تو بند ہے، تو بند ہونے کو آپ کہتے ہیں قانون کی رکاوٹ ہے۔ جب کھول دیا جائے گا تو اللہ کے قانون کے اندر آئے گا نا کہ میرے بندے دروازہ اوپن ہے، اب آ۔ ایسے نہیں بلا کے دعوت دے کے آئیں گے کہ بغیر اس کے تو جتنا آنا چاہے، میں نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ کا شکر مانو کہ ہم لوگ بالکل کمزور ہیں، بہت نکمے ہیں، اس کے قانون کے خلاف جاتے ہیں۔ ہمیں تو اس کے گھر میں گھسنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے پرابلمز ہم لوگ اپنی لائف میں کرتے، مگر اس کے باوجود اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے مسجد کو کسی کے لیے بند نہیں کیا کہ اپنے سے جتنی بار آنا چاہو آؤ، جتنی بار آنا چاہو آؤ۔ لیکن رہ گیا 5 مرتبہ تو میں تم کو اپنی بارگاہ کا مہمان بنا کے بلاؤں گا۔ تو ہمیں مہمان بنا کے بلایا جاتا ہے، یا اذان دے کے جو بلاتے ہیں نا، اس لیے نہیں کہ بھئی تم آ گئے ہو، اذان دے کے بلانے کا مطلب تمہیں مہمان بنا کے بلایا جاتا ہے۔ تو مہمان ہو کے ہم آتے، تو 5 مرتبہ جو لاک ڈاؤن کھلے گا تو 5 مرتبہ تو مہمان بنا کر کے بلایا جائے گا، اور باقی آپ جتنی چاہے آ سکتے ہیں مرضی سے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ وہ رب ہے جب دعوت دے کے بلاتا ہے اور تم نہیں آئے تو اس نے اپنی مسجد کو بند کر دیا کہ اب تو آنا چاہے پھر بھی نہیں آ سکے گا، اس لیے کہ تو نے پرابلم پہلے کیا تھا تو اب میں نہیں آنے دوں گا۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے تو دوہرا عذاب بن گیا کہ بیماری اپنی جگہ پر عذاب ہے، اور خدا کے گھر میں ہم کو گھسنے نہیں دیا جاتا ہے، یہ دوسرا عذاب ہے۔ ہمارے لیے دروازہ بند کر دیا، کیوں نہیں آیا؟ جب کھلا رکھا، بار بار بلایا تب نہیں آیا، تو اب ہم نے بند کر دیا ہے، اب تو آنا چاہے پھر بھی نہیں آنے دوں گا۔ کر توبہ سچی، تو اس کے بعد میں اپنا دروازہ ایسے کھول دوں گا کہ پھر تجھے آنا ہو تو ہم تجھے آنے دیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آخری عشرہ ہے، اس کی خوب قدر کرنی ہے، اس میں خوب عبادتیں کرنی ہے، جو کمی رہ گئی ہے اس کو فلفل کر دینا ہے۔
اپنی زندگی کی جو نمازیں قضا ہو ان سب کا حساب لگا کر کے اس کی قضا شروع کر دینی ہے، اس لیے کہ پتہ چلا نا کہ بھئی موت انتظار نہیں کرتی ہے، کبھی بھی آ جائے، اور ایسے پرابلم میں تو پھر بہت جلدی لوگوں کو لگتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تو بھئی کچھ وہاں کا باقی رکھے کیوں جائیں گے، وہ بھی تو ایک قرض ہی ہے نا، تو اللہ کا قرض بھی چکا دو، زکوٰۃ باقی رہ گئی اس کو پورا کر دو، صدقہ فطر باقی اس کو پورا کر دو، زندگی میں کبھی مسئلہ یاد نہیں تھا، قربانی نہیں کی تھی، اس کا حساب لگا کر کے اس کے جو پیسے بنتے اللہ کے راستے میں دے دو، نمازیں باقی رہ گئی اپنی حیات میں اس کو پڑھ لو، پھر بھی باقی رہ جاتی تو لکھ کر کے جاؤ تاکہ تمہارے بچے تمہاری طرف سے صدقہ فطر دے دے کر کے ان نمازوں سے تم کو سبک دوش کر لے، ورنہ پھر وہاں بہت پرابلم ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو ابھی سے محتاط ہو جانا چاہیے، آخری لمحات ہے، اس میں جو بھی اللہ سے پرومس کرنا چاہو نا اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ میں پرومس کر لو، ابھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، لینے والوں کو تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو دین کی باتیں سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی جو کچھ کبھی ہم سے رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو فلفل کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد بھی ہماری زندگی کو اتنا اچھا اور اتنا پاکیزہ بنا دے کہ دنیا والے بھی دیکھتے رہ جائے کہ مسلمان نے اس بیماری کے ذریعے سے بہت بڑا سبق لیا ہے کہ سب کے سب اہل اللہ بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔